الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 27، تفسیر خزائن العرفان، جو کہ حاشیہ ہے کنز الایمان پر امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور زمانہ ترجمہ قرآن پر۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں اور اس کو بھی ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے کہ آپ کو PDF پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اور اگر آپ YouTube چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی اسکرین پر بھی آپ کو نمایاں طور پہ نظر آتا ہوگا۔ ترجمہ صرف پڑھیں تو بعض مقامات پہ ہمیں مفہوم سمجھ نہیں آتا نا، ترجمہ اور تفسیر ملا کے پڑھیں تو اللہ کی رحمت سے پھر بات مکمل ہو جاتی ہے اور بالکل ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اس حوالے سے ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن کیا مطلب ارشاد فرما رہا ہے، اور ہمارے لیے عملی زندگی میں اس کو کیسے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے عقائد سے متعلقہ ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال سے متعلقہ ہیں۔ تو یہ اللہ کے فضل سے قرآن کا فیضان ہم عالم کورس اردو کے ذریعہ سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا دوسرا سیمیسٹر جاری ہے۔ لیسن نمبر 26 سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری نیت ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم ان 2 سالوں میں یہ قرآن پاک کا ختم کریں گے۔ سیرت کی کتاب جب مکمل ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی جگہ بھی قرآن کا ہی درس دیا کریں گے اور اس میں سے ہم سیکھا کریں گے۔ یوں ایک ہی ہفتے میں 2 لیسن ہوا کریں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری جو منزل ہے وہ قریب ہے اور بڑی اچھی ترکیب سے ہم اس ہدف کو پورا کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے ہم آغاز کریں گے۔ ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان۔ اے ایمان والو، ان کافروں یعنی ابن ابی وغیرہ منافقین کی طرح نہ ہونا، جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے اور اس سفر میں مر گئے یا جہاد میں شہید ہو گئے، کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے اور اللہ جلاتا اور مارتا ہے۔ موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو مسافر و غازی کو سلامت لائے اور محفوظ گھر میں بیٹھے ہوئے کو موت دے۔ ان منافقین کے پاس بیٹھ رہنا کیا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے؟ اور جہاد میں جانے سے کب موت لازم ہے؟ اور اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو وہ موت گھر کی موت سے بدرجہ بہتر۔ لہٰذا منافقین کا یہ قول باطل اور فریب دہی ہے، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے نفرت دلانا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ اور بالفرض وہ صورت پیش ہی آ جائے جس کا تمہیں اندیشہ دلایا جاتا ہے، تو اللہ کی بخشش اور رحمت جو راہ خدا میں مرنے پر حاصل ہوتی ہے ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے۔ اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔ یہاں مقامات عبدیت کے 3 مقاموں کا بیان فرمایا گیا۔ پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ بخوف دوزخ اللہ کی عبادت کرے تو اس کو عذاب نار سے امن دی جاتی ہے، اس کی طرف لمغفرۃ من اللہ میں اشارہ ہے۔ دوسری قسم وہ بندے ہیں جو جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف ورحمہ میں اشارہ ہے، کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام ہے۔ تیسری قسم وہ مخلص بندے ہیں جو عشق الہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں
اور ان کا مقصود اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انہیں حق سبحانہ و تعالی اپنے دائرہ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا۔ اس کی طرف لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ میں اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہو، اور آپ کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور رافت و رحمت ہوئی کہ روز احد غضب نہ فرمایا، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے اور شدت و غلظت سے کام لیتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو کہ اس میں ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی ہے، اور یہ فائدہ بھی کہ مشورہ سنت ہو جائے اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے۔ مشورہ کی معنی ہے کسی امر میں رائے دریافت کرنا، اس سے اجتہاد کا جواز و قیاس کا حجت ہونا ثابت ہوا، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ مشورہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بے شک توکل والے اللہ کے پیارے ہیں۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور مدد الہی وہی پاتا ہے جو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے، کیونکہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے، اور انبیاء سب معصوم ہیں، ان سے ایسا ممکن نہیں، نہ وحی میں نہ غیر وحی میں۔ اور جو کوئی شخص کچھ چھپا رکھے اس کا حکم اسی آیت میں آگے بیان فرمایا جاتا ہے۔ اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا، پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھر پور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا اور اس کی اطاعت کی نافرمانی سے بچا، جیسے کہ مہاجرین و انصار و صالحین امت، وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑا، یعنی حقدار بنا، یعنی اللہ کا نافرمان ہوا، جیسے منافقین و کفار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا بری جگہ پلٹنے کی۔ وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں، ہر ایک کی منزلت اور اس کا مقام جدا، نیک کا الگ بد کا الگ، اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا۔ منت نعمت عظیمہ کو کہتے ہیں، اور بے شک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نعمت عظیمہ ہے، کیونکہ خلق کی پیدائش جہل و عدم درایت و قلت فہم و نقصان عقل پر ہے، یعنی کہ ان کی عقل میں بھی نقصان ہے، یعنی کہ ناقص ہے عقل، فہم کی بھی کمی ہے۔ تو یہ چیزیں انسانی فطرت کا حصہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں مبعوث فرما کر انہیں گمراہی سے رہائی دی، اور حضور کی بدولت انہیں بینائی عطا فرما کر جہل یعنی جہالت سے نکالا، اور آپ کے صدقہ میں راہ راست کی ہدایت فرمائی، اور آپ کے طفیل میں بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے، یعنی ان کی حال پر شفقت و کرم فرمانے والا، اور ان کے لیے باعث فخر و شرف، جس کے احوال زہد، ورع، راست بازی، دیانتداری، خصال جمیلہ، اخلاق حمیدہ سے وہ واقف ہیں۔ ایک رسول
سید عالم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور اس کی کتاب مجید فرقان حمید ان کو سناتا ہے، باوجود کہ ان کے کان پہلے کبھی کلام حق کو وحی سماوی سے آشنا نہ ہوئے تھے، اور انہیں پاک کرتا ہے کفر و ضلالت اور ارتکاب محرمات و معاصی اور خصائل ناپسندیدہ اور ملکات رذیلہ یعنی بری عادتوں اور ظلمات نفسانی یعنی گمراہیوں سے، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور نفس کی قوت عملیہ اور علمیہ دونوں کی تکمیل فرماتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے کہ حق و باطل اور نیک و بد میں امتیاز نہ رکھتے تھے اور جہل و نابینائی میں مبتلا تھے۔ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے جیسی کہ جنگ احد میں پہنچی کہ تم میں سے 70 قتل ہوئے کہ اس سے دونی تم پہنچا چکے ہو، بدر میں کہ تم نے 70 کو قتل کیا، 70 کو گرفتار کیا، تو کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی اور کیوں پہنچی، جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ تم فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر اصرار کیا، پھر وہاں پہنچنے کے بعد باوجود حضور کے شدید ممانعت کے غنیمت کے لیے مرکز چھوڑا، یہ سبب تمہارے قتل و ہزیمت کا ہوا۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ مصیبت جو تم پر آئی احد میں، جس دن دونوں فوجیں مومنین و مشرکین کی ملی تھی، وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ان کی جو منافق ہوئے، یعنی مومن و منافق ممتاز ہو گئے، اور ان سے یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ منافقین سے کہا گیا کہ آؤ مسلمانوں کی تعداد بڑھاؤ اور حفاظت دین کے لیے اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو ہٹاؤ اپنے اہل و مال کو بچانے کے لیے۔ بولے اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ کو معلوم ہے جو چھپا رہے ہیں، یعنی نفاق۔ وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں یعنی شہداء احد جو نسبی طور پر ان کے بھائی تھے، ان کے حق میں عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین نے کہا اور آپ بیٹھ رہے کہ وہ ہمارا کہنا مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہ جاتے یا وہاں سے پھر آتے تو نہ مارے جاتے۔ تم فرما دو تو اپنی ہی موت ٹال دو اگر سچے ہو۔ مروی ہے کہ جس روز منافقین نے یہ بات کہی اسی دن 70 منافق مر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ شان نزول، اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب یعنی جسم عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں میں سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی قنادیل جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کی پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا، پس یہ آیت نازل فرمائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہیں، جسم کے فنا کے ساتھ فنا نہیں ہوتی۔
ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں اور زندوں کی طرح کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں۔ سیاق آیت اس پر دلالت کرتا ہے کہ حیات روح و جسم دونوں کے لیے ہے۔ علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور زمانہ صحابہ میں اور اس کے بعد بکثرت معائنہ ہوا ہے کہ اگر کبھی شہداء کی قبر کھل گئی تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔ شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ فضل و کرامت اور انعام و احسان، موت کے بعد حیات دی، اپنا مقرب کیا، جنت کا رزق اور اس کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور ان منازل کے حاصل کرنے کے لیے توفیق شہادت دی، اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے، اور دنیا میں وہ ایمان و تقوی پر ہیں، جب شہید ہوں گے ان کے ساتھ ملیں گے اور روز قیامت امن و چین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کی، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا جس کسی کے راہ خدا میں زخم لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا، اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا۔ ترمذی و نسائی کی حدیث میں ہے، شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسی کسی کو ایک خراش لگے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ وہ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا۔ شان نزول، جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب ابو سفیان مع اپنے ہمراہیوں کے مقام روحہ میں پہنچے تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں آ گئے، مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے اپنی روانگی کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی اور جو جنگ احد کے زخموں سے چور ہو رہے تھے، حضور کے اعلان پر حاضر ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ جب حضور مقام حمراء الاسد پر پہنچے جو مدینہ سے 8 میل ہے تو وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین مرعوب و خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا، یعنی نعیم بن مسعود اشجعی نے، کہ لوگوں نے یعنی ابو سفیان وغیرہ مشرکین نے تمہارے لیے جتھا جوڑا تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زائد ہوا اور بولے اللہ ہم کو بس ہے، اور کیا اچھا کارساز۔ شان نزول، جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار کر کہہ دیا تھا کہ اگلے سال ہماری آپ کی مقام بدر میں جنگ ہوگی۔ حضور نے ان کے جواب میں فرمایا انشاءاللہ۔ جب وہ وقت آیا اور ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا اور انہوں نے واپس ہو جانے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی نعیم بن مسعود اشجعی سے ملاقات ہوئی جو عمرہ کرنے آیا تھا، اور ابو سفیان نے اس سے کہا کہ نعیم، اس زمانہ میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اور اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں، واپس جاؤں، تو مدینہ جا اور تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک دے، اس کے عوض میں تجھ کو 10 اونٹ دوں گا۔ نعیم نے مدینہ پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ان سے کہنے لگا کہ تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو، اہل مکہ نے تمہارے لیے بڑے لشکر جمع کیے ہیں، خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی پھر کر نہ آئے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پس حضور 70 سواروں کو ہمراہ لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ بدر میں پہنچے، وہاں 8 شب قیام کیا، مال تجارت ساتھ تھا،
اس کو فروخت کیا، خوب نفع ہوا، اور سالم غانم مدینہ طیبہ واپس ہوئے، جنگ نہیں ہوئی، چونکہ ابو سفیان اور اہل مکہ خوف زدہ ہو کر مکہ شریف کو واپس ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے بامن و عافیت منافع تجارت حاصل کر کے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، اور اللہ کی خوشی پر چلے، اور دشمن کے مقابلہ کے لیے جرأت سے نکلے اور جہاد کا ثواب پایا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے کہ اس نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آمادگی جہاد کی توفیق دی، اور مشرکین کے دلوں کو خوف زدہ کر دیا کہ وہ مقابلہ کی ہمت نہ کر سکے اور راہ میں سے واپس ہو گئے۔ وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے اور مسلمانوں کو مشرکین کی کثرت سے ڈراتا ہے، جیسا کہ نعیم بن مسعود شجعی نے کیا۔ تو ان سے نہ ڈرو، یعنی منافقین و مشرکین جو شیطان کے دوست ہیں ان کا خوف نہ کرو، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ ایمان کا مقتضا ہی یہ ہے کہ بندے کو خدا ہی کا خوف ہو۔ اور اے محبوب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر پر دوڑتے ہیں، خواہ وہ کفار قریش ہوں یا منافقین یا رؤسا یہود یا مرتدین، وہ آپ کے مقابلہ کے لیے کتنے ہی لشکر جمع کریں کامیاب نہ ہوں گے۔ وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے۔ اس میں قدریہ و معتزلہ کا رد ہے، اور آیت دلیل ہے اس پر کہ خیر و شر با ارادہ الہی ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا۔ یعنی منافقین جو کلمہ ایمان پڑھنے کے بعد کافر ہوئے، یا وہ لوگ جو باوجود ایمان پر قادر ہونے کے کافر ہی رہے اور ایمان نہ لائے، اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے، ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں، حق سے اناد اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلاف کر کے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون شخص اچھا ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کی گیا اور بدتر کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل خراب۔ اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، اے کلمہ گویان اسلام، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے، گندے یعنی منافق کو، ستھرے سے، ستھرے یعنی مومن مخلص سے، یہاں تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے احوال پر مطلع کر کے مومن و منافق ہر ایک کو ممتاز فرما دے۔ شان نزول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت و آفرینش یعنی پیدائش سے قبل جبکہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اسی وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے براہ استہزاء کہا، مذاق اڑایا، معاذ اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا، باوجود کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قیام فرما کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا،
ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں نہ دے دوں۔ عبداللہ بن حذافہ صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوئے، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے اتر آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے، اور حضور کے علم غیب میں طعن کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، تو ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اور سید انبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو غیوب کے علوم عطا فرمائے، اور غیوب کے علم آپ کا معجزہ ہیں۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور جو بخل کرتے ہیں، بخل کے معنی میں اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ واجب کا ادا نہ کرنا بخل ہے، اسی لیے بخل پر شدید وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی ایک وعید آ رہی ہے، ترمذی کی حدیث میں ہے، بخل اور بدخلقی یہ دو خصلتیں ایماندار میں جمع نہیں ہوتی۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کا طوق کی طرح لپٹے گا، اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، وہی دائم باقی ہے اور سب مخلوق فانی، ان سب کی ملک باطل ہونے والی ہے۔ تو نہایت نادانی ہے کہ اس مال ناپائیدار پر بخل کیا جائے اور راہ خدا میں نہ دیا جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے بے شک۔ تو اللہ کے فضل سے یہاں پر رکوع نمبر 9 مکمل ہوتا ہے، آیت نمبر 180 پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنے، بار بار پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عظمیٰ سے ہمیں ہمکنار فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔